अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट की जी सारी कैलकुलेशन गलत साबित हो गई है। यही वजह है कि अब शदीद परेशानी है और घबराहट बढ़ती जा रही है। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट की सोच यह थी कि जब हम जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस बना देंगे तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि जस्टिस याह्या अफरीदी कंप्रोमाइज्ड हैं या जस्टिस याह्या अफरीदी हमारी बातें मानेंगे। हम जस्टिस याह्या अफरीदी को फंसाई इस तरह से देंगे, कमजोर इतना कर देंगे कि वो कर ही कुछ नहीं सकेंगे। अमली तौर पे मामलात मंदोखेल साहब के हाथ में होंगे या अमीनुद्दीन के हाथ में होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह भी फारिग हो जाएंगे और जस्टिस मुनीब भी फारिग हो जाएंगे, लिहाजा हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। यानी हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के पास इंफॉर्मेशन यह थी कि जैसे ही हम तैनाती करेंगे याह्या अफरीदी साहब की तो जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्ताफी हो जाएंगे, वो इस्तीफा देके चले जाएंगे क्योंकि हम सुपर सीट हो गए हैं, तो लिहाजा हमें अब नहीं रहना चाहिए। अब जैसे ही वो निकल जाएंगे, अब हमारे पास सबसे सीनियर जज बचेगा पीछे याह्या अफरीदी और नीचे अमीनुद्दीन, नीचे मंदोखेल और नईम अफगानों से हम काम चला लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब क्या हो रहा है? अब शदीद घबराहट है। नून लीग के मुख्तलिफ जो है वर्कर, सियासतदान, इवन हिना परवेज भट्ट जैसे लोग अब मुसलसल कैंपेन चला रहे हैं कि दुनिया भर का वो कहते हैं असूल है कि जब किसी जूनियर को बड़े ओहदे पर फायज कर दिया जाता है तो सीनियर्स की जानब से रिटायरमेंट ले ली जाती है। काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जैसे मंसूर और जैसे मुनीब को भी इस मामले पर गौर करना चाहिए, यानी उनको भी इस्तीफा देके। अब वो उल्टा मामला खराब हो गया। सीनियर प्यूनी जज जैसे मंसूर और कमेटी के अंदर जैसे मंसूर जैसे मुनीब, तो लिहाजा कैलकुलेशन गलत साबित हो गई है। अब खबर ये आ रही है ईवान सदर के अंदर 3 बड़ों की एक अहम मुलाकात हुई है, यानी जिसके अंदर आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, यानी जो पाकिस्तान की हकीकी रूलर है, हकीकी रहनुमा, और नीचे 2 टाउट यानी आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ, तीनों की मुलाकात हुई है। और फिर गौर किया गया है कि अब ये जो सूरत हाल बन रही है इससे निमटना कैसे है, इससे निकलना कैसे है। 26वीं आईनी तरमीम करके जो है वो हम फंस चुके हैं, 27वीं कैसे करनी है। और ये सारे मामलात जो हैं वो जिस तरह से हम समझ रहे थे कि बड़े आसान हो जाएंगे, अब आगे जो है वो आसानी है, तो वो काम तो खराब हो गया। तो लिहाजा यही वजह है कि अब परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है। दूसरे नंबर पे मियां नवाज शरीफ साहब जनाब लंदन पहुंचे हैं और क्या शाहाना उनका इस्तकबाल किया गया। पहले जरा मियां साहब का हुलिया मैं आपके सामने बयान कर दूं। मियां साहब जनाब सुर्ख रंग के साबिक वजीर आजम ने, यानी जसन बीबर आप कह लें या आप कोई और कह लें, बड़ा जो है वो बॉलीवुड का जो है हॉलीवुड का सिंगर, उस जैसे सुर्ख रंग के मियां साहब ने शूज पहने हुए हैं, ऊपर सुर्ख रंग की ही पैंट पहनी हुई है। माशाल्लाह, सुर्ख रंग के बूट, सुर्ख रंग की पैंट, सुर्ख रंग का मफरल, ऊपर जनाब लड़कियों वाला पिंक रंग की उन्होंने जो है वो ड्रेस शर्ट पहनी हुई है, ऊपर फिर काला कोट पहना हुआ है। यानी जरा नजारा चेक करें पूरा, यानी इसको दाल चावल भी नहीं कह सकते, इसको तो वो जो 7 रंगों वाले चावल होते हैं ना, वो वाले मियां साहब की सूरत हाल बनी हुई है। और मियां साहब जनाब खुदा करके लंदन पहुंच गए। आगे शियान अली और दीगर जो पीटीआई के वर्कर वो झंडे लेके, इमरान खान की तस्वीरें लेके वो मौजूद थे। और जो उन्होंने इस्तकबाल किया है, जो मियां साहब को उन्होंने पहली सलामी दी या गार्ड ऑफ ऑनर दिया है, उसकी वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पे हर तरफ जनाब वायरल हो रही हैं। वो आप देख सकते हैं और आपको अंदाजा हो जाएगा कि मियां साहब को किस इज्जत से वहां पर नवाजा गया है। अच्छा, एक और खबर सुन ले। जब से बुशरा बीबी की रिहाई हुई ना, तो मुख्तलिफ लोगों ने एक बयानिया बनाया जिसमें जो है वो आपके फैसल वाडा साहब थे, जिसमें जो है वो हसन अयूब रावी और दीगर, यानी एक खास तबका, कि जी बुशरा बीबी डील करके वापस आ रही है। उनकी हुई है डील, इमरान खान से गद्दारी की है, डील करके बीबी जो है वो बाहर आ गई हैं। हालांकि बीबी ने तो इतनी सख्तियां बर्दाश्त की, तो अब डील करने का क्या फायदा था। यानी एक भरपूर बयानिया कि डील करके बीबी जो है वो आ गई है। बीबी की बस हो गई थी जेल में रह के। इंसार अब्बासी ये जो है ये भी गैर सरकारी तर्जमान है, डाकी है।
انہوں نے آج ایک خبر چھاپی ہے جس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی جیل سے حالیہ رہائی کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں۔ ایک باخبر ذریعے نے اس حوالے سے مزید بتایا ہے کہ عدالت سے ضمانت ملنے پر انہیں کسی اور کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ ذرائع نے ہفتے کو دی نیوز کو بتایا کہ بشرا بی بی کو میرٹ پر ضمانت دی گئی اور یہ حکام کا فیصلہ تھا کہ انہیں کسی اور کیس میں دوبارہ گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ جب ان قیاس ارائیوں کے حوالے سوال کیا گیا کہ سابق خاتون اول کی جیل سے رہائی کسی معاہدے کا نتیجہ تھی تو ذریعے نے واضح جواب دیا کہ نہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ والوں سے پوچھا کہ بشرا بی بی ڈیل کر کے آئی ہیں، انہوں نے کہا نہیں ڈیل بالکل نہیں، ہاں یہاں تک ہم نے یہ سوچا ہوا تھا کہ بشرا بی بی کو اب کسی جعلی کیس کے اندر دوبارہ گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ جہاں تک ان کی ضمانت کا تعلق ہے تو ہمارے بھی تگڑے وکیل تھے، بھرپور ہم نے مخالفت کی، لیکن ان کی ضمانت جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہو گئی، تو وہ کسی قسم کی کوئی بھی ڈیل کر کے نہیں آئی۔ اب حکومت کس طرح سے پھنسی ہوئی ہے، یعنی ایک طرف چھوڑ دیں یا آفریدی کیا کریں گے، جیسے منیب کیا کریں گے، فل کورٹ کے اندر کیا ہوگا، 27ویں ترمیم ہوگی نہیں ہوگی، 26ویں کا کیا بنے گا، 26ویں اڑے گی نہیں اڑے گی۔ حکومت معاشی طور پہ اس وقت حالانکہ آئی ایم ایف سے پیسے مل چکے ہیں، اس کے باوجود کس طرح سے پھنس چکی ہے۔ پاکستان میں اکانومی کے حوالے سے بڑے مایہ ناز صحافی ہیں، شہباز رانا صاحب ایکسپریس پر جو دی ریویو کے نام سے وہ پروگرام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف پروگرام ملنے کے بعد پاکستان اب تک کی 3 بڑی شرائط پوری کرنے میں ناکام رہا ہے، جس سے آئی ایم ایف کے ساتھ رفڈاٹا پروگرام کا پہلا جھٹکا لگا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف وعدے کے تحت صوبوں کو رواں مالی سال 1217 ارب کیش سرپلس دکھانا ہے۔ چاروں صوبائی حکومتوں نے عوام سے 184 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کرنا تھا، انہوں نے 213 ارب روپے کیے جو ہدف سے 29 ارب روپے یا 16% زیادہ ہیں، مگر اس کے باوجود وہ کیش سرپلس جنریٹ نہیں کر سکے۔ یعنی تمام صوبے آئی ایم ایف کی شرط پر پورا اترنے میں ناکام رہے ہیں، جس سے آئی ایم ایف کی جانب سے جھٹکا لگ سکتا ہے۔ تو یہ یعنی مشکلات جو ہیں وہ کم ہونے کا اس وقت نام نہیں لے رہی۔ اور اس وقت جو سب سے بڑی مصیبت پی ٹی آئی کے اندر پڑی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کے اندر جی ایک لڑائی چل رہی ہے، اور یہ لڑائی اب شدید سے شدید ہو چکی ہے۔ یعنی فیصل چودھری، فواد چودھری کے بھائی کو جب نکالا گیا، اور سلمان اکمل راجہ اور پھر بیرسٹر گوہر، ان سارے معاملات کو لے کر جو ہے وہ ایک بڑی ہائپ بنی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ۔ ادھر سے فواد چودھری کا بیان آتا ہے، ادھر سے سلمان اکمل راجہ کا آتا ہے، ادھر سے رؤف حسن کا آتا ہے، اور ادھر سے فیصل چودھری کا آ جاتا ہے۔ فیصل چودھری کا ایک بیان اور اس کے بعد فواد چودھری، وہ کہتے ہیں کہ میں سلمان اکمل راجہ کے بارے میں بات کر کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں ان کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ ان کی کسی بات کا جواب دوں۔ میرے لیے بھی سلمان اکمل راجہ کا وہی سٹیٹس ہے جو انہوں نے کہا تھا، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں کسی چپڑاسی کو نکال دوں تو کیا اس پر بھی مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ اچھا، اب رؤف حسن جو ہے نا، انہوں نے اس سارے معاملے میں چھلانگ ماری اور وہ زیادہ ہی بلو دا بیلٹ چلے گئے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ فیصل چودھری جو ہے وہ اپنے بھائی کی طرح ہے، جس طرح کا اس کا بھائی ٹاؤٹ ہے، تو فیصل چودھری نے بھی بی ٹی آئی کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی مدعا یہاں سے شروع ہوتا ہے، جو میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ فیصل چودھری نے عمران خان کو جا کر بتا کیوں دیا کہ بھائی جان یہ جو آپ کے انمول رتن ہے نا، انہوں نے احتجاج کو نہیں کیا، یہ بھاگ گئے تھے سارے، یہ ڈی چوک کوئی بندہ نظر نہیں آیا، گنڈا پور سے چائے پینے چلا گیا تھا نا، یہ باقی نظر ہی کوئی نہیں آئے، اور یہ آئینی ترمیم پر ان کا کیا مشکوک کردار تھا، یہ وجہ ہے اصل کہ خان کو سیدھی بات، سچی کھری بات کیوں بتا دی۔ خیر، رؤف حسن نے وہ ساری ہی حدیں پار کر دی، انہوں نے کہا یہ جو اس کا بھائی ہے وہ بہت بڑا ٹاؤٹ ہے فواد چودھری، اور یہ بھی اپنے بھائی کے نقشے قدم پہ چل رہا ہے، اور یہ پی ٹی آئی کے اندر ڈیوائیڈ کر رہا ہے، جس پر جو ہے فواد چودھری نے بڑا سخت جواب دیا۔ انہوں نے کہا فیصل ہیز ڈن 500+ cases for the PTI workers free of cost, and the other hand you the bastard brother of فواد حسن فواد is drawing، یعنی وہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ باسٹرڈ فواد حسن فواد جو کہ نون لیگ والا ہے، جو نون لیگ کا وزیر بھی رہا ہے اور نگران دور میں وزیر رہا ہے، اس کے تم بھائی ہو، اور تم پارٹی سے پی ٹی آئی سے 7.5 لاکھ مہینہ تنخواہ لیتے ہو، تو میرے بھائی نے تو 500 سے زیادہ پی ٹی آئی کے لیے فری میں کیس لڑے ہیں، اور اوپر سے فواد چودھری نے کہا کہ یہ تم سیلری لیتے ہو اور تم پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹیم کے ورکرز کو کہ جو ہے وہ نام بھی دیتے ہو، اور تم جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار بھی کرواتے ہو، اور خاص انہوں نے گندی گالی بھی دی۔ انہوں نے کہا ابھی تم پی ٹی آئی کے لسٹیں بھی دو، اسٹیبلشمنٹ کو نام بھی دو، احمد جنجوعہ کو گرفتار بھی کرواؤ، اور جو ہے وہ ساری انفارمیشن بھی ان کو دو، ڈبل ایجنٹ بھی بنو، اور اس کے بعد
تم جو ہے وہ لائل ہو اور ہم دونوں بھائی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ غدار ہو گئے ہیں. ہم جو فری کے اندر میرا بھائی اتنے کیس لڑ چکا ہے اور تم ہر مہینے 7.5 لاکھ جماعت سے پی ٹی آئی سے تنخواہ لیتے ہو اور تم ابھی بھی لائل ہو. تو بہرحال یہ لڑائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس سے پی ٹی آئی کا ظاہر نقصان ہوگا. اس وقت پی ٹی آئی کو جن چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے تھا, وہ گنڈا پور نے بڑک تو مار دی تھی. پورا ملک بند ہوگا اگر سیکورٹی پرنسپل کو وائلیٹ کیا گیا. مان گئی یا فریدی گنڈا پور صاحب بھی پہنچے ہوئے تھے عالم میں, مجھے کیا. تو یہ تماشا خیر اس وقت لگا ہوا ہے, اور اگر خان کو کسی دی جا کے بات بتاتا ہے تو پھر اس کے خلاف سارے ہی ہو جاتے ہیں. پاکستان زندہ باد.